5 لیولز پہ تقسیم کیا ہے، 5 منزلوں میں۔ سب سے پہلے منزل جو ہے وہ 2 فضیلتیں ہیں جو در حقیقت بنیاد ہے انسانی کمالات و فضائل کے، فاؤنڈیشن ہے یہ، اور وہ ہے اسلام اور ایمان۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ 2 مرحلے جو ہیں اسلام اور ایمان، انسان یا تو مسلم پیدا ہوتا ہے مسلم گھرانے میں، یا یہ کہ بعد میں اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے اس سفر میں، اور اس اسلام جس میں وہ پیدا ہوا ہے یا جس کو اس نے اپنایا ہے، اس پہ جب وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کی یہ کیفیت بدلتی ہے۔ ابھی تک تو بہرحال وہ مسلمان تھا پیدائشی، یا متاثر ہوا اسلام قبول کیا، ایک عقلی لیول پر وہ تعلق تھا، لیکن جب اس نے گہرائی سے پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اب اطمینان اور یقین جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ یہ روحانی سفر جو ہے کبھی کبھی وقت لگتا ہے عقل کے لیول سے دل تک آنے میں۔ تو جب آپ اس اسلام کے سفر کو یہاں سے یہاں طے کرتے ہیں تو پھر آپ ایمان کے مرحلے پہ آتے ہیں، صلوات پڑھنے کے بعد۔ اس لیے کہ اسلام ایک مرحلہ ہے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ خداوند عالم نے کئی آیات میں کہا ہے، بلکہ آپ اس سورہ حجرات کی ایک آیت کو دیکھ لیں جہاں بدو عرب کا قصہ ہے، جہاں فرماتا ہے خداوند عالم کہ بھئی تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو، یہ مت کہو کہ تم مومن ہو، اس لیے کہ لم يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا ہے۔ تو ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے، اور یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے فضائل و کمالات کا، کہ اسلام اور اس کے بعد ایمان۔ دوسری منزل اس کے اوپر پھر ہے، جہاں اسلام اور ایمان ہے، اس کا لازمی اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں گے، القانتین والقانتات۔ عمل کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ حضرات جو ہیں ایکسٹریم صوفیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ابھی نرسری والے ہیں۔ آپ جب شروع میں یہ روحانی سفر طے کرتے ہیں تو شریعت کے پابند بنیں، لیکن پھر ذرا شعور آئے گا تو طریقت پہ آئیں گے، پیر و مرشد کے پیچھے جائیں گے، اور آخر میں حقیقت تک جب پہنچ جائیں گے تو شریعت آپ کے لیے نافذ ہے ہی نہیں، ایوری تھنگ از اوکے۔ بیچارے رسول اللہ آخرت وقت تک جو ہے شریعت کے پابند رہے، یعنی پتہ نہیں کس روحانیت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو عمل تو ہے ہی، ایمان اور اسلام اور ایمان کے بعد القانتین والقانتات، اطاعت کا مرحلہ ہے، اللہ رسول اور امام کی اطاعت۔ اس کے بعد تیسری منزل ہے، اسلام اور ایمان ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے اطاعت ہے، اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے اوپر، اس میں 3 اخلاقی قدروں کو بیان کیا گیا ہے، الصادقین والصادقات۔ نمبر 1 سچائی، اور یہ اخلاقی قدر کی بنیاد ہے سچائی۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنا، اگر سچائی پر قائم رہنا ہے تو صبر جو ہے لازمی ہے۔ اور اس کے بعد ہے خشوع، الخاشعین والخاشعات۔ جب آپ اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، صدق بھی ہے صبر بھی ہے، تو پھر آپ میں تکبر نہیں آئے گا۔ خاشعین والخاشعات سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں اور خصوصاً خداوند عالم کے سامنے انکساری سے کام لیتے ہیں، صلوات پڑھنے کے بعد۔ پھر آپ آئیے چوتھے لیول پہ،
اس سے پہلا جو لیول تھا اس میں 3 اخلاقی قدروں کا ذکر ہے، صدق اور صبر اور خشوع۔ اس کے بعد وہ جو مرحلہ ہے 4تھ لیول پہ جو آپ آئیں گے تو اس میں جو ہے اخلاقی قدریں ہیں، لیکن اسے ہم نے نام دیا ہے یہ آپ کے یہ ڈیفینس فرنٹ ہیں، یعنی یہ وہ اخلاقی قدریں ہیں جو آپ کے دوسرے ویلیوز کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات نمبر 1۔ اس سے ہوتا ہے کیا؟ جب آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ مال و دولت کی جو لالچ ہے اس پہ آپ پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان جو خیرات و صدقات نہیں دیتا ہے اس لیے کہ وہ لالچ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ بھئی ہم کیوں دیں، ہمیں ضرورت ہے، اگلے سال ضرورت ہوگی، ہمارے اولاد کو ہمارے بعد ضرورت ہوگی، تو پھر وہ صدقہ و خیرات دے گا ہی نہیں۔ صدقہ و خیرات ایک لحاظ سے وہ اخلاقی قدر ہے جو آپ کو مال کی لالچ کو ذرا کنٹرول میں لے آتی ہے۔ اور اس کے بعد روزہ کا مسئلہ ہے، والصائمین والصائمات۔ اس کا تعلق در حقیقت جو ہے ہمارے کھانے پینے کی خواہشات پہ کنٹرول ہے۔ ماہ رمضان میں جو ہوتا ہے یہ در حقیقت یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے کھانے پینے کی خواہش جو ہے فطری ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنا ہے حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ آتے ہیں الحافظون فروجہم والحافظات، پاک دامنی کی بات ہے۔ پہلا مسئلہ تھا جہاں مال کی لالچ پہ کنٹرول، دوسرا مرحلہ تھا کھانے پینے کے خواہش پر ذرا کنٹرول ہو، کھائیے پیجیے لیکن حلال دائرے میں، اور نمبر 3 پاک دامنی کی جو بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنے جنسی ہوس پہ کنٹرول رکھے۔ تو یہ تینوں جو ہیں اخلاقی اقدار ہیں، لیکن اس کا کام در حقیقت ڈیفینس ہے تاکہ وہ خواہشات ہماری جو مختلف ٹائپ کی ہیں اسے آپ وہ کنٹرول کر سکیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد اور آخر میں 5واں مرحلہ ہے جو خداوند عالم اس پہ ختم کرتا ہے، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ جو ذکر الہی سے کام لیتے ہیں مرد و عورت۔ یہاں ذکر الہی سے مراد وہ تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر الہی سے خداوند عالم کے وجود کو اپنی زندگی میں ہمیں وقت محسوس کرنا۔ زیادہ ہم کمپلیکیٹ مسئلہ نہیں پیش کرنا چاہیں گے، سمپل مثال ہے۔ آپ کو اگر احساس اگر ہوگا، دیکھیں کبھی اگر آپ سے غلطی ہوئی یا گناہ میں مبتلا ہوئے اور بعد میں ریگریٹ کیا آپ نے، سوچیں کہ آیا اس وقت خدا کا تصور آپ کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا۔ گناہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ٹیمپریریلی خداوند عالم کے اس کانشسنس سے اپنے کانشسنس سے نکال دیتا ہے۔ اگر خدا کے وجود کا احساس اس وقت ہوتا تو خود وہ احساس جو ہے اسے روکتا، اور اسے کہتے ہیں ذکر الہی۔ وہ تسبیح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ انسان ہمیں وقت ہر جگہ خداوند عالم کے وجود کو محسوس کرے۔ جناب یوسف کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف میں، جو سچویشن میں زلیخا نے ڈال دیا تھا، اس میں یہ ہے وَلَوْلَا رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، برہان یعنی دلیل، اللہ کے دلیل کو یوسف نے دیکھا۔ بھئی ہمارے اور آپ کے لیے تو جہنم بہت بات کی بات ہے، غیب ہے۔ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے جہنم کی آگ بالکل سامنے ہے۔ بلکہ متقین کے بارے میں امیر المومنین جو مشہور خطبہ ہے متقین کا، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی آیات جب جہنم کا ذکر آتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے آگ کے شعلے جو ہے اس کی حرارت اس کو محسوس کر رہے ہیں۔
تو یہ اولیاء الہی کا وہ مسئلہ ہے کانشیسنس کا، اور یہ در حقیقت بنیاد ہے عصمت کی۔ یہ جو معصوم ہم لوگ کہتے ہیں، خداوند عالم نے ذوات مقدسہ جو معصوم ہیں ان کو روبٹس نہیں بنایا ہے، ورنہ کوئی فضیلت نہیں وہ، بلکہ یہ جو شعور ہے، جو علم ہے، جو ذکر الہی کا وہ مرحلہ ہے، اس سے وہ اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار آپ۔